کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دے تو وہ تار کاٹ دیں گے، لیکن ساری زندگی کوئی اس کی حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے۔ اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی، اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے،
اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے. بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں. ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا. سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جاتا ہے. لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے. دنیا کے بڑے بڑے اسکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو، ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا. جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے. تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی